آدمی بہت پریشان ہوتا ہے کہ سر میں آدھا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی سر میں درد، کبھی گھٹنوں میں درد، کبھی ٹانگوں میں درد۔ دیکھو بھائی، قرآن پاک میں وہ تاثیر ہے۔ ایک محقق یہ لکھتا ہے کہ میں نے جب اس پانی پر تحقیق کی جس پانی پر قرآن و حدیث کو پڑھ کر پھونکا گیا تھا، تو اس پانی میں وہ خصوصیات پیدا ہو گئی جو ہم مشینری استعمال کر کے بھی وہ خصوصیات پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ اس بات پر ذرا ٹوہ لگا رہا تھا کہ پھونک میں تو جراثیم ہوتے ہیں، پھونک کے اندر تو ایسے جراثیم ہیں جو انسان کی بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بھی قرآن و حدیث پڑھ کر جب پھونکیں گے، پھونک میں تو جراثیم ہے، تو پانی تو اور زیادہ گندا ہوگا، اور زیادہ بیماری کا سبب بنے گا۔ لیکن جب اس نے تحقیق کی تو حیران ہو گیا کہ قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد پھونک بھی صاف ہوئی، اس کے جراثیم بھی ختم ہوئے، اور جب پانی پر اس کا اثر پڑا تو پانی کے اندر وہ خوبیاں، وہ خصوصیات پیدا ہو گئی جو بہت بھاری مشینری بھی استعمال کر کے وہ خصوصیات پیدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے بھی قرآن و حدیث کے اپنے اثرات ہیں، معمولات ہیں۔ تو آدمی 11 مرتبہ جہاں درد ہو رہا ہو وہاں ہاتھ رکھے اور پھیرتا رہے۔ فقوتیا دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ فقوتیا دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھے پہلے، درود ابراہیمی 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی آخر میں، اور درمیان میں پڑھتا رہے اور ہاتھ پھیرتا رہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ اس کو درس سے افاقہ دیں۔